والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، مجلس کی مناسبت سے مشہور و معروف آیت کریمہ حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تھوڑی دیر اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت کم وقت میں قیمتی بات رسول اللہ کا آواز سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کتنے تھکے مانگے کیونکہ رات سرزمین نانپور میں دیر بجے تک پہنچا اور مسلسل 1.5 گھنٹے کی تقریر ملی۔ بہن نہیں ڈالا، ابھی تو وقت 12 نہیں بجا ہے، بیداری کی ثبوت تو ہے، لیکن یہی کیفیت، یہی حالت اگر 12 کے بعد رہ جائے تو نور نلا نہیں ہے۔ رات کا جو ماحول وہاں تھا بہن نہیں ڈالا، 12:05 بعد پھر مجھے مکانا 1:30 بجے تقریباً وقت کا تو 12 بج گیا تھا، وقت کا 12 ضرور بجا تھا، مگر عاشق رسول کا 12 نہیں بجا تھا۔ وقت اپنا 12 بجا کر دنیا کو پیغام دیا، لیکن شاک نبی دیوانے غوث و خواجہ جو تھے اس طرح سے بیٹھے تھے، لگتا ایسا تھا کہ ابھی محفل کا آغاز ہوا ہے اور ابھی سامعین کی حاضری ہوئی ہے۔ بعد نماز عشاء آغاز ہوا تھا۔ روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے بیداریت چاہیے، ذہن و فکر کو حاضر بھی کرنا چاہیے، علماء کی باتیں سماعت کرنے کے لیے۔ مجلس کی مناسبت سے ایک نہیں کئی تقریریں آپ نے سماعت کی۔ اپنے مسجد کے خطیب امام اللہ مولانا جنید صاحب سے بھی آپ نے سنا، بعدو شاگرد رشید حضرت اللہ مولانا سید الزمان صاحب سے بھی آپ نے کم وقتوں میں بڑی اچھی گفتگو سماعت کی۔ ان کے اندر جو خوبی کمال ہے یہ بات کی نہیں ہے، دور طالب علمی کی ہے، بہت منزل میں بہت دنوں تک زیر تعلیم ہے، اور میں تو 1990 سے پڑھا رہا ہوں، میں نے بھی بہت ساری کتابیں پڑھائی، تو کچھ خوبیاں کچھ کمالات بندے کو تو بات کو ملا کرتی ہے، مگر کچھ خوبیاں کچھ کمالات بندے کو بات نہیں بہت پہلے ملا جائے، بہت پہلے مل جائے گا۔ تو کبھی بڑے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، کبھی ان اللہ والوں کی نظر کامل پڑ جایا کرتی ہے، جس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ بہت تعالیٰ مولانا شروع سے خانقاہی مجاز رکھنے والے تھے، علماء سے قریب ہونے والے، بڑے بزرگوں کی خدمت کرنے والے، ادب احترام کرنے والے، اور آج بھی میں بڑا ملاقات ہوتی ہے، دیکھتا ہوں جو باتیں اس وقت تھی وہ باتیں ابھی بھی موجود ہیں، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے چھوٹوں میں آ جائے، یہ ہمارے بڑوں میں آ جائے، بچوں میں آ جائے، بڑوں کی عزت اور بڑوں میں آ جائے چھوٹوں پہ شفقت، تو پھر کامیابی بھی کامیابی۔ آج بڑے چھوٹوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، عیب سے بیٹھتے ہیں۔ مالدار چھوٹوں کی قدر کرنا یہ پسند نہیں کرتے۔
غریبوں کا خیال کرنا اور اپنی سے اونچی جگہ پر بیٹھانا یہ پسند نہیں کرتا، لیکن نبی رحمت نے سب سے پہلے اگر بیٹھایا ہے کسی کو تو اپنے جگہ پہ، جب ویسا موقع آیا ہے تو غریب سے غریب صحابی بھی ہے لیکن عاشق رسول ہے تو سرکار نے اونچی جگہ عطا فرما دی۔ نبی رحمت کا جس راہ سے گزر ہوتا تھا بچے اور صحابہ اس متمنی میں رہتے تھے کہ سلام میں سبقت کروں، میں سبقت کروں، دوسرے سبقت کی کوشش میں لگے رہتے تھے لیکن نبی رحمت سبقت کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں پہ نظر پڑتی ہے، السلام علیکم۔ لیکن آج ہم اس امید میں لیے رہتے ہیں کہ ہم سلام نہیں کریں، بچہ نہ ہے تو بچہ ہم کو نہ سلام کرے گا، چھوٹا نہ ہے کہ چھوٹا ہم کو سلام کرے گا، ہم بڑے ہو کر چھوٹے ہو کر نہیں، یہ ہمیں اس مزاج کو ختم کیجیے، اسے ختم کیا جائے اور اتفاق اتحاد کی زندگی ویسی گزاری جائے اور محبت کا پیغام دنیا والوں کو وہی دیا جائے جو نبی رحمت نے دیا ہے۔ پیارے نبی کی بارگاہ سے وہ رسول جو پیغام، جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے، یقیناً آج اسے گلے لگا لیا جائے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سارے نقصانات کا اور سارے نفاق کا جنازہ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو قبول فرمائے کہ آمین۔ اور مجلس کی مناسبت سے چند باتیں ہمیں سوچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ساتھ ساتھ دعا ہے کہ جو باتیں رب سننے کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہ ہے کہ جس مقصد اصلیہ کے تحت مجلس نور کا اہتمام کیا گیا ہے، مولا اس میں کامیابی عطا فرما اور کل ہونے والی شادی کو شادی خانہ آبادی میں تبدیل فرما دے۔ یہ آمین، پورا کلمہ بولی آمین بجائے سے کلمہ سلے۔ آپ تو تقدیر سماعت کیے ہیں اور عمدہ لب و لہجے میں نعت رسول بھی سماعت کیا ہے۔ اخیر کی آپ نے جو نعت خوانی سماعت کی انجینئر محمد غلام کو سلم عرف اصغر مدرسۃ ہوئی سے، ان کا بھی کلام رات بہت سراہا گیا، بہت لوگ سنا، اور آپ نے بھی ابھی کم موقعوں میں جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ یہی سننے کی توفیق ہمیں ہر جگہ عطا فرمائے۔ سادگی کے ساتھ نعت پڑھنا بھی چاہیے اور نعت رسول سننا بھی چاہیے، کوئی شورغل نہیں۔ سب سے پہلی نعت پڑھنے والی اگر کوئی ذات ہے نبی کی بارگاہ میں تو وہ حضرت حسان بن ثابت کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں سب سے پڑھنے والی ذات اگر نعت رسول کی ہے تو وہ حضرت حسان بن ثابت کی ہے۔ بارگاہ مصطفی میں آ کر حضرت حسان بن ثابت نے نبی کی نعت پڑھی ہے اور خود نبی مختار نے اسے سماعت کیا ہے۔ آپ بتاؤ، جس کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے اور وہ خود سماعت کرے، کیفیت کیا ہوگی؟ آج تو ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے اس آواز کو نبی سماعت کر رہے ہیں۔ ہم تو نبی کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ دور ہے لیکن دور نہیں، مومنوں سے قریب ہے۔ سنا ہے نبی مدینے میں رہتے ہیں، ارے نہیں، وہ مومنوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ مدینہ دور ہے، اس کے لیے دور ہے، جو دور ہے اس کے لیے دور ہے، مدینہ اس کے لیے دور نہیں جو قریب ہے۔ جو نبی سے قریب ہے تو مدینہ بھی قریب ہے۔
اس لیے مدینے والے سرکار کی نعت آپ سن رہے تھے نا، ہم تو سنا رہے ہیں ابھی، آپ سن رہے تھے، لیکن سرکار کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار اپنی نعت آج بھی سماعت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ مجاز اور یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ الفت ہے، آج بلا دیکھے ہوئے پیدا ہو گئے، بلا دیکھے ہوئے، جب بلا دیکھے ہوئے یہ کمال، یہ خوبی، یہ کیفیت، تو آپ بتاؤ جن لوگوں نے نبی کو دیکھ کر نعت رسول سنائی ہوگی، جس لوگوں نے نبی کے سامنے نبی کی تعریف کی ہوگی، ان کی کیفیت کا کیا حال ہوگا، ان کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ جو بغیر دیکھے ہوئے یہ عالم ہے، تو دیکھنے کے بعد کیا عالم ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کسی شاعر نے اسی کو دوسرے انداز میں کہا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، اس دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ رب کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن جس نے رب کو دیکھا اس کا کہا آپ نے مان لیا، یہی تو ایمان ہے۔ اور ایسے ہی ایمان رکھنے والے کل بھی کامیاب ہوئے، آج بھی کامیاب ہوئے۔ تو کل مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ نہیں مانے، اور آج مصطفیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے مان رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا چلنا بھی دیکھا، مصطفیٰ کا کھانا بھی دیکھا، مصطفیٰ کا پینا بھی دیکھا، مصطفیٰ کا پہننا بھی دیکھا، مصطفیٰ کا شب و روز کو بھی دیکھا، لیل و نہار کو بھی دیکھا، لیکن جس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جس کے مقدر میں ایمان تھا، بن دیکھے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شروع سے لے کر اب تک آپ کو کہا جا رہا ہے سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر کہیے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی بات آپ تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے، بلکہ نبی مختار کی بات پہنچائی جا رہی ہے، نبی مختار عام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینے کی گلیوں سے آقا رحمت کا گزر ہوا، حضرت ابو ہریرہ کچھ لگا رہے تھے، درخت کا پیڑ لگا رہے تھے۔ آقا رحمت نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ غور سے سن لیجیے حدیث شریف، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ نبی رحمت نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا ایسا درخت لگانا نہ بتا دوں؟ کیا ایسا درخت لگانا نہ سکھا دوں جس درخت کو لگانے کے بعد تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، جنت میں بھی کامیاب ہو جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایسا درخت لگانا نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتایا جائے، ضرور بتایا جائے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہو، اللہ رب العزت جنت میں تمہارے نام
کھجور کا درخت لگائے گا. ایک مرتبہ پڑھنا. دنیا میں لگا رہے تھے درخت نا, نبی رحمت نے جنت میں درخت لگانے والا کلمہ پڑھا دیا, سکھا دیا. جنت میں درخت کیسے لگے گا اسے بتایا. اب بتاؤ, جو پیغام نبی کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچا, کیا اس پیغام کو صحابہ نے بھلا دیا, خاموش کر دیا؟ نہیں, فراموش نہیں کیا, بھلایا نہیں, بلکہ جو بھی پیغام پہنچا اسے گلے لگایا, اسے گلے لگایا. اور ہماری آپ کی کوشش تو رہتی ہے کہ پہلے فلاں وہ کام کر لے, وہ کام کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے, ہم باتیں نہیں کریں. لیکن صحابہ کی کوشش کرتی تھی, صحابہ کی کوشش یہ رہتی تھی پہلے میں کروں, پہلے میں کروں, پہلے میں کروں. سبحان اللہ. پہلے اس کام کو میں انجام دے دوں, پہلے اس کام کو میں پورا کر دوں. یہ صحابہ کی کوشش رہتی تھی کہ میں اس کام کو پورا کر دوں. لہذا نبی رحمت جو فرماتے تھے, صحابہ کرام کی جمع کثیر میں جو جملہ آپ کا نکلتا تھا, صحابہ کرام اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے.